اچھا، اس کی اب دنیا نے کیا طریقے نکالے ہیں؟ ماڈرن سائیکالوجی کا جو لینس ہے نا، اس نے اس کا جو اس کے جو سلوشنز ہیں وہ پھر جیسے وکٹم مائنڈ سیٹ کے جواب میں انہوں نے وکٹر مائنڈ سیٹ انٹروڈیوس کیا یا گروتھ مائنڈ سیٹ انٹروڈیوس کیا. تو ہم اپنے ایمانی تناظر میں اس کا جائزہ لیں گے کہ بھائی ہمیں یہ جو معاملہ ہے اس کو اس طرح دیکھنے کی بجائے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بندگی کے احساس میں واپس جائیں. وکٹم مائنڈڈنس جو ہے نا، وہ اس کی ایک ڈسکرپشن یہ ہو سکتی ہے کہ بندگی کے احساس کو جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نصیب نہ ہو سکے. تو جو بھی نفسیاتی اور روحانی بیماریاں ہیں وہ بندگی کا جو احساس ہے اس کے متاثر ہو جانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو ہم اس کا سلوشن یہ کہتے ہیں کہ بھائی بندگی کا جو مائنڈ سیٹ ہے، بلکہ بندگی چونکہ احساس اور قلب کا معاملہ ہے تو ہارٹ سیٹ کہہ لیں، تو وہ اس کو ریسٹور کیا جائے، وہ وہاں سے اس تناظر میں اس کو دیکھا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اسے وکٹر، مطلب ہم کہیں بھائی پہلے آپ مظلوم تھے اب آپ وکٹر ہیں، پہلے وکٹم تھے. تو اس کی بجائے ہم یہ کہیں کہ بھائی بندگی کی سطح پر مجھے واپس آنا ہے، مطلب مجھے اپنی بندگی کے مرتبے پہ مجھے دوبارہ سے اپنے آپ کو فائز کرنا ہے یا فائز ہونا ہے، اس کی کوشش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پورا آج کا ویبینار ہے، یہ میں ابھی پہلا حصہ میری گفتگو کا ہو گیا کہ اس کا جو بالکل انٹروڈکٹری تعارف تھا، احساس مظلومیت کیا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب میں ذرا دوسرے حصے کی طرف جاتا ہوں جو میں نے کہا تھا کہ میں کچھ سوالات اٹھاؤں گا. آپ نے ہر سوال پر سوچنا ہے، ہر سوال کا ضروری نہیں ہے کہ ہاں یا نہیں میں جواب ہو، لیکن آپ اس پہ سوچیں گے، یہ تھوڑا سوچنے والے سوالات ہوں گے. اور مسئلہ یہ ہے کہ سوالات کی فہرست تھوڑی سی لمبی ہے، یہ 17 سوالات ہیں، 17 کویسچنز ہیں.